بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 صفر 1440 ہجری بمطابق 27 اکتوبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جڑی ہوئی سعودی بچیوں کو جدا کرنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ سرجن ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ ربی نے اعلان کیا کہ جڑی ہوئی سعودی بچیوں شیخا اور شموخ کو الگ کرنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ دونوں کو الگ الگ بستروں پر منتقل کر دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر جمعرات کی صبح 7:30 پر نیشنل گارڈ کے ماتحت کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کے کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہسپتال ریاض میں سیامی بچیوں کا آپریشن کیا گیا۔ الربی نے بتایا کہ ہماری ٹیم 30 ڈاکٹروں، ماہرین تکنیکی اور نرسنگ کے عملے پر مشتمل تھی۔ آپریشن 8 مرحلوں میں انجام دیا گیا۔ پہلے مرحلے کا آغاز دونوں بچیوں کو بے ہوش کر کے کیا گیا۔ آپریشن میں 12 گھنٹے صرف ہوئے۔ دونوں بچیوں کی عمریں 4 ماہ ہیں اور ہر ایک کا وزن 6 کلو گرام ہے۔ دونوں کے پیٹ کا نچلا حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، البتہ دونوں کا نچلا دھڑ مکمل ہے۔ جسم کے بعض اعضاء جزوی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ سعودی عرب برادر اور دوست ممالک کے سیامی بچوں اور بچیوں کے کامیاب آپریشن میں شہرت رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں اس حوالے سے سعودی عرب کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اس قسم کے آپریشن کے لیے کامیاب ٹیم تیار کیے ہوئے ہے۔ کنگ عبدالعزیز سٹی میں اس طرح کے آپریشن خادم حرمین شریفین کی منظوری سے مفت کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے سیامی بچوں کا بھی یہاں کامیاب آپریشن ہو چکا ہے۔ عکاظ میلے کی لڑکی کو 1 برس قید کی سزا۔ مکہ مکرمہ فوجداری کی عدالت نے عکاظ میلے کے موقع پر منعقد موسیقی کے پروگرام کے دوران سعودی فنکار ماجد المہندس سے سٹیج پر گلے ملنے والی لڑکی کو 1 برس قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے باوجود فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے سٹے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس واقعے نے سعودی عرب بھر میں ناگواری کی لہر دوڑا دی تھی۔ لڑکی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 2019 کے شروع میں نیوم سیاحت کا آغاز ہوگا۔ نیوم کے ایگزیکٹو چیئرمین نظمی النصر نے واضح کیا کہ نیوم منصوبہ تیزی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ 2019 کے شروع میں سیاحتی ٹور کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ نیوم میں 2 ہوائی اڈے تعمیر ہوں گے، ایک عالمی درجے کا ہوگا۔ نیوم آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں چھوٹے ادارے 9,77,000 تک پہنچ گئے۔ محکمہ شماریات نے واضح کیا کہ سال رواں کے اختتام پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کی تعداد میں 47% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ان کی تعداد 9,77,000 تک پہنچ گئی۔ یہ ادارے ریٹیل اور تھوک کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ 2017 کے اختتام پر ان کے کارکنان کی مجموعی تعداد 44,08,000 پائی گئی۔ ان میں سے 34% کا تعلق ریٹیل کے کاروبار سے پایا گیا۔ ان کی مجموعی آمدنی 1.6 ارب ریال ریکارڈ کی گئی۔ سعودی ارامکو 4,000 سعودیوں کو ملازم بنانے کی پابند۔ وزارت محنت نے سعودی ارامکو کے ساتھ سعودیوں کو ملازم رکھنے کا معاہدہ کر لیا۔ اس کے مطابق سعودی ارامکو پیٹرول اور گیس خدمات فراہم کرنے والی کمپنی 4,000 سے زیادہ سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمت فراہم کرے گی۔ معاہدے کے مطابق فریقین مختلف ملازمتوں پر سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو رکھوانے کا اہتمام کریں گے۔ دفتری امور، حساب کتاب، افراد و وسائل اور تربیتی تعلیمی کورسز کے سلسلے میں خواتین کو ترجیحی بنیاد پر رکھا جائے گا۔ محکمہ خفیہ کے لیے 4 نکاتی اصلاحاتی سکیم۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے محکمہ خفیہ کی اصلاحات کے لیے 4 نکاتی سکیم ترتیب دے دی۔ محکمہ خفیہ کی جنرل پریزیڈنسی کا انتظامی ڈھانچہ، رائج الوقت قوانین و ضوابط، پالیسی و تدابیر اور سعودی شہریوں کے لیے خصوصی کورس اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے طور طریقے مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مصر اور سوڈان میں 12 معاہدے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور سوڈانی صدر عمر البشیر نے
خرطوم میں سربراہ کانفرنس کر کے باہمی تعلقات کا نیا باب کھول دیا۔ اس کی بدولت دونوں ملکوں کے روایتی تعلقات میں پیدا ہونے والی خلیج پٹ گئی۔ اس موقع پر باہمی تعاون کے 12 معاہدے طے پائے۔ مذاکرات میں جو گھنٹوں جاری رہے، مصر کے 12 وزیر شریک ہوئے۔ سامان پر عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ ایک برس سے زیادہ عرصے سے سوڈان مصری مصنوعات پر پابندی لگائے ہوئے تھا۔ پابندی اٹھانے کا فیصلہ فوراً نافذ کیا جائے گا۔ خشوگی کے قاتلوں نے جو کیا، سعودی اقدار سے میل نہیں کھاتا شاہ سلمان۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی صدر پوٹن اور جرمن چانسلر مرکل سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ انہوں نے روس اور جرمنی کے رہنماؤں کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل سے متعلق تحقیقات کی تازہ صورتحال سے بھی انہیں مطلع کیا۔ شاہ سلمان نے اطمینان دلایا کہ اس جرم میں ملوث افراد نے جو کچھ کیا وہ سعودی عرب کے اصولوں اور ان کے اقدار کی میل نہیں کھاتا۔ شاہ سلمان نے زور دے کر کہا کہ عدالتی عمل فیصلہ کن شکل میں آگے بڑھے گا۔ جو شخص بھی مجرم ثابت ہوگا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ جرمن چانسلر نے امید ظاہر کی کہ موجودہ تحقیقات کی بدولت خشوگی کے قتل سے تعلق رکھنے والے تمام امور تشت ازبام ہونے چاہیے۔ دوسری جانب ترک صدر وزیر خارجہ نے اطمینان دلایا کہ ترکی خاشقجی کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت کے حوالے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، البتہ بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی صورت میں تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرے گا۔ ریاض کانفرنس میں $56 ارب کے معاہدے۔ سرمایہ کاری مستقبل کانفرنس ریاض میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس موقع پر $56 ارب مالیت کے 25 سے زائد معاہدوں پر دستخط کا اعلان کیا گیا۔ سعودی وزیر توانائی خالد الفاہلے نے بتایا کہ مذکورہ معاہدوں میں امریکی کمپنیوں کا حصہ سب سے زیادہ رہا۔ کانفرنس کے تیسرے اور آخری دن بین الاقوامی نمائندگی وسیع پیمانے پر ہوئی۔ الفاہلے نے توقع ظاہر کی کہ 2030 تک سعودی عرب میں $1.6 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب $1.3 ٹریلین تقریباً $345.6 ارب سے زیادہ مالیت کی معدنیات کا مالک ہے۔ انیزا میں سعودیوں کے نام سے کھجوروں کا کاروبار کرنے والے 3 غیر ملکیوں پر جرمانہ۔ سعودی حکام نے انیزا میں مقامی لوگوں کے نام سے کھجوروں کا کاروبار کرنے والے پاکستانی شہری محمد عارف، وسیم عباس اور سوڈانی شہری صلاح ودا محمد پر جرمانہ کر دیا۔ 2 مقامی اخبارات میں ان کے خلاف جاری ہونے والے فوجداری عدالت کا فیصلہ ان کے خرچ پر شائع کیا گیا۔ تینوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے اور آئندہ سعودی عرب واپس نہ آنے کی سزا سنا دی۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ تینوں کی تشہیر کر دی گئی، بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا۔ سعودی قانون کے مطابق یہ سعودی شہری کے نام سے پرائیویٹ کاروبار کے مجاز نہیں تھے۔ ان پر الزام تھا کہ یہ باغوں سے کھجوریں خرید کر انیزا شہر کی سینٹرل مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ الزام ثابت ہونے پر ہی فوجداری کی عدالت نے انہیں جرمانے، ڈی پورٹ اور تشہیر کی سزا سنائی تھی۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے پر فریقین کو 2 برس تک قید، 10 لاکھ ریال تک کے جرمانے اور تارک وطن کو بے دخلی کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ فریقین کی تشہیر دونوں کے خرچ پر مقامی اخبارات کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ جرمانہ ضبط شدہ سامان کی مجموعی قیمت پر 30% وصول کیا جاتا ہے۔ جدہ میں بجلی گرنے سے 2 پاکستانی جاں بحق۔ جدہ میں بجلی گرنے سے 2 پاکستانی چرواہے جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ بدھ کو جدہ میں ہونے والی بارش کے دوران ہوا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو نزلتین پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کی گئی کہ ایک شہری نے حی الخمرہ میں 2 پاکستانی چرواہوں کی لاشیں دیکھی ہیں۔ اطلاع ملنے پر تفتیشی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ حی الخمرہ میں الحجاز پیٹرول پمپ کے پیچھے ملنے والی لاشوں کے پاس ان کے موبائل پڑے ہوئے تھے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ ان کی وفات گزشتہ رات ہونے والی بارش کے دوران بجلی گرنے سے ہوئی۔ لاشوں میں متعدد جگہوں پر جلنے کے نشانات بھی تھے۔ متوفین کو جدہ کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ شاہ عبداللہ عالمی مکالمہ مرکز بند نہیں کریں گے، وزیر خارجہ آسٹریا۔ آسٹریا کی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ شاہ عبداللہ عالمی مکالمہ بین المذاہب مرکز بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ آسٹریا ریڈیو ٹی وی کو انٹرویو دے رہی تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مرکز بین الاقوامی سرکاری تنظیم کا درجہ رکھتا ہے۔
یہ مرکز سعودی عرب، آسٹریا، اسپین اور ویٹیکن نے مل جل کر قائم کیا تھا۔ اس کے قیام کا فیصلہ باقاعدہ بین الاقوامی معاہدے کے تحت کیا گیا تھا۔ آسٹریا اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے سعودی ولیعہد کے خلاف ظالمانہ پراپوگنڈا کیا۔ ترکی الفیصل۔ سعودی محکمہ خفیہ کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے واضح کیا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی عرب اور حکمران خاندان کے خلاف ظالمانہ پراپوگنڈا کیا۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج سعودی عوام کی رائے دریافت کی جائے تو شہزادہ محمد بن سلمان گزشتہ 2 ہفتوں کے مقابلے میں اب زیادہ عوامی مقبولیت کے حامل نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ سعودی عوام میں یہ پیغام گیا ہے کہ ان کے قائد کے خلاف مغربی ذرائع ابلاغ نے ظالمانہ تشہیری مہم چلائی۔ واشنگٹن پوسٹ نے ترکی الفیصل کے حوالے سے تحریر کیا کہ جمال خشوگی اور ان کا عملی تعلق 4 برس قبل اس وقت متاثر ہوا جب اخوان المسلمین کی بابت دونوں کے نقطہ نظر میں اختلاف سامنے آیا۔ شہزادہ ترکی نے خشوگی کو خبردار کیا تھا کہ اخوان لبرلزم کے تحت اپنا نقطہ نظر تھوپنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لیتے ہیں۔ ترکی الفیصل نے اعتراف کیا کہ جمال خشوگی کی موت پر انہیں دکھ ہوا، اپنے پرانے شاگرد کے گم ہو جانے پر انہیں صدمہ ہے، تاہم وہ اس بحران میں شاہ سلمان اور ولی عہد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 26 اکتوبر 2018 ہفتے کے دن کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات ملیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔